حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں کھینچ کر کسی بات پر افسوس کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، ایسی حالت میں تجھے کس چیز نے آمادہ افسوس کیا؟ جواباً اس نے کہا، دنیا سے رخصت ہونے کا مجھے کوئی افسوس نہیں، اگر افسوس ہے تو صرف اس بات پر کہ اپنی پوری زندگی میں ایک بار میں شب بیداری کی دولت سے محروم رہ گیا، ایک بار میں دن میں روزہ نہ رکھ سکا، اور یوں ہی میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ذکر الہی کی لذت سے آشنا رہے بغیر بیت گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ راتیں اور شب بیداریاں نہ ہوتیں تو دنیا میں جینے کا کوئی مزہ ہی نہ ہوتا۔ حضرت زید بن ہارون سے پوچھا گیا، آپ رات میں اٹھ کر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اگر میں نے رات کے کسی لمحے کو سو کر گنوا دیا تو پھر اللہ میری آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے نیند کا غلاف چڑھا دے، یعنی مجھ پر موت طاری فرما دے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے، نگاہ قدرت نے مجھے دن میں کھانا اور رات میں کبھی سوتا نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی کا معمول تھا کہ آپ ہر روز 360 رکعتیں ادا کیا کرتے اور دعا میں یوں عرض کرتے، اے پروردگار، اگر تجھے کسی کو اس کی قبر میں نماز پڑھنے کا حق دینا ہو تو بہتر ہے کہ اس کے بدلے وہ حق مجھے تو اس دنیا میں ہی عطا کر دے۔ ان کی صحبت میں رہنے والے کسی رازداں نے ان کے تعلق سے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے خواب میں انہیں قبر کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت علی بن عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دن 1000 سجود و نیاز لٹاتے تھے، جس کے باعث سجاد ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ حضرت اویس قرنی کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے، باخدا میں نے فرشتوں کی مانند اپنے مالک و مولا کی عبادت و بندگی کی ہے، تو کبھی رات کا ایک بڑا حصہ صرف حالت قیام میں گزر جاتا اور کبھی شب کا طویل سفر محض جبین شوق کو لذت سجود سے آشنا کرنے میں کٹ جاتا۔ حضرت عامر بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں جد و جہد اور لگن اور جتن میں کسی کوتاہی کو روا نہیں رکھتا۔ اب اگر کامیابی ہاتھ آ گئی ہے تو محض رحمت الہی کا کمال ہوگا، اور اگر نامرادی کا شکار ہوا تو وہ میری ناقص قد و کاوش کا شاخسانہ ہوگا۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ آپ اتنی زیادہ اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ آپ کی آنکھیں سوج جاتیں اور قدم متورم ہو جاتے۔ حضرت مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نفس کے ڈر سے سہمے رہنے کی خاطر اپنے گھر میں ایک عجیب و غریب قسم کی صدائے باز گشت رکھتے، جس میں نفس کو مخاطب کر کے فرماتے، اللہ نے مجھے اپنی قوم میں بہتر بنایا ہے، تو قسم باخدا میں تیرے خلاف لوگوں میں نفرت کے شعلے بھڑکاتا رہوں گا، حتیٰ کہ ہر کوئی تیرے سلسلے میں مجھ سے ملامت کرنے لگے، پھر اگر وہ دخل اندازی کرے تو وہ کوڑوں کا سزاوار ہوگا، پھر اس کے پاؤں پر اس سے مارتے ہوئے اپنے نفس سے کہتے، تو اس چوپائے سے بھی زیادہ پیٹے جانے کا حقدار ہے۔ مزید فرماتے، میرے احباب اس گمان میں نہ رہیں کہ انہوں نے فوز و فلاح کی ساری حدیں چھو لی ہیں، قسم خدا کی عرصہ محشر میں ان پر یہ عقدہ کھل جائے گا کہ ان کے بعد بھی بہت سے اللہ والے ہوئے ہیں۔ حضرت زیغم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو کھڑے کھڑے عبادت کی، جب سکت نہ رہی تو بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کر دیا، جب بیٹھنے کا بھی یارہ نہ رہا تو چت لیٹ کر عبادت شروع کر دی،
اور یوں ہی عبادت کرتے رہے کہ اچانک ایک دن حالت سجدہ میں موت نے آپ کو آ لیا۔ وہ اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں تو تو بھی محبوب رکھ۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا بیان ہے کہ حسان جب اپنی خوابگاہ میں آتے تو مجھے تھپکیاں اور بہلاوا دے کر یوں ہی سلانا شروع کر دیتے جیسے عورتیں اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلاتی ہیں۔ پھر جب مائیں سو جاتی تو ان کی روح بے قرار ہو کر اٹھتی اور وہ اپنی جبین نیاز کو لذت سجود سے آشنا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ان کے سجدوں کی طوالت دیکھ کر مجھے کہنا پڑتا: اے اللہ کے بندے، اپنی جان پر کچھ تو رحم کھائیے۔ تو وہ مجھ سے فرماتے: خاموش رہ، تیرا کھانا خراب ہو۔ قسم بخدا، اب میں ایسا سجدہ کروں گا کہ مدتوں بعد بھی پھر اس سے اٹھنا نصیب ہوگا۔ حضرت ربیع بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ پوری رات جاگ کر کاٹ دیتے اور وادی خواب میں اترنے سے ڈرتے۔ رات دن ان کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہوتی رہتی اور رونے سے ان کا جی نہیں بھرتا تھا۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے پہلے حصے میں اپنے اوپر آہو بکا کی کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے، لیکن جب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے اور فضا میں موت کا سنسناٹا چھا جاتا تو سپیدہ سحر نمودار ہونے تک تو آپ کی چشمان شوق گریہ و زاری کی حسرتیں مٹاتی رہتی۔ حضرت زیغم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ بدن کے گوشت کو قینچی کے ذریعے قطر دینے سے مجھے اس کی رضا حاصل ہو جائے گی تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمیشہ حزن و ملال کی کیفیت طاری رہتی۔ ان سے جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا: میرا ایک مطلوب ہے جس پر راتوں میں بھی نیند کا خمار نہیں چڑھتا، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ مطلوب تو جاگتا رہے اور طالب ہی سو جائے۔ نیز فرماتے: مجھے اسی وجہ سے ہر لمحہ یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حکم آ جائے اور میں سویا پڑا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مادر مشفقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتی: پیارے بیٹے، رات میں زیادہ نہ سویا کر، کیونکہ راتوں میں زیادہ سونا قیامت کے دن آدمی کو فقیر اور قلاش بنائے گا۔ عزیز دل بند، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے راتوں میں سونے سے سروکار نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا کہ شب بھر سوئے رہنا دن میں ندامت اور خجالت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ شب زندہ داروں میں سے تھیں۔ دم سحر ذرا سا آرام کرتی، پھر اٹھتے ہی نفس کو ملامت اور سرزنش کرتے ہوئے کہتی: اے نفس، تو کتنا سوئے گا؟ یہ سوچ کر نہیں ڈرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سو سو کر تو عرصہ محشر میں کھڑا ہونے کے قابل ہی نہ رہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے ایک شب نانے جمی پیٹ بھر کر کھا لی، نتیجے میں رات بھر سوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی: اے یحییٰ، کیا تجھے میری بارگاہ سے بہتر کوئی در مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے عمدہ کوئی پڑوس مل گیا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تجھے فردوس کی معمولی سی جھلک بھی میسر آ جائے تو تمہارا بدن پگھل جائے اور تمہاری سانس اکھڑ جائے۔ یوں ہی اگر تجھے میرے روئے انور پر ادنا سی اطلاع بھی نصیب ہو جائے تو تم اشکوں کی بجائے پیپ روگے اور کپڑوں کی جگہ آہن پہنو گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی: اے داؤد، جب نفس تم سے سونے کی باتیں کرے
تو تم جہنمیوں کو پچھاڑنے کی جگہ گنہگاروں کو ہانک کر لے جانے والے فرشتوں کے پہنچنے اور پھر درد ازہائے جہنم کے بند کر دیے جانے کا تذکرہ اس کے سامنے چھیڑ دینا۔ تم ایسا کر کے تو دیکھو، تمہاری نیند اگر رفو چکر نہ ہو جائے تو کہنا، اے داؤد خزانہ ہائے شب سے تو اپنا حصہ نکال لے، نمازوں سے ایک ذرا غفلت نہ برتنا، اور جب ہنسی کا موضوع چھڑ جائے تو تم محض میرے خوف کے باعث رونا دھونا شروع کر دینا۔ اگر تم ان باتوں پر عمل پیرا رہے تو میں تمہیں بروز محشر آتش جہنم کی لپٹ سے محفوظ رکھوں گا۔